ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه۔ اللہ جل شانہ نے ایک عبرت کی بات بتائی تاکہ بندہ ہوشیاری سے زندگی گزارے اور آخرت کے اعتبار سے ناکام نہ ہو۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، فرمایا تم دیکھتے نہیں یہ بات اور سمجھتے نہیں یہ بات، تم جتنے زیادہ عمر والے بن جاتے ہو تمہارے جسم ڈل کیوں جاتا، تمہارے جسم کمزور کیوں ہو جاتا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی بات کہہ دی، جہاں انسان کے نماز روزہ حج زکوٰۃ نیک کام کرنے کے بارے میں حکم دیا، وہاں انسان اپنے جسم کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کے لیے بھی فرما دیا کہ تم اپنے جسم سے خود عبرت حاصل کرو، دوسرے سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور دیکھ لو اپنے جسم کو، دیکھ لو اپنے ہاتھ پیر کو، دیکھ لو اپنے آنکھوں کو، دیکھ لو اپنے کانوں کو، دیکھ لو ایک ایک عضو کو، تمہارے ایک ایک جسم کے عضو کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ تم جب زیادہ عمر والے ہوتے ہو تو ان کے اندر اور زیادہ طاقت ہونا چاہیے نا، جتنی زیادہ عمر ہو رہی ہے اتنا طاقت ہونی چاہیے جسم میں، ہاتھ پیر میں، دل و دماغ میں، آنکھوں میں، کانوں میں۔ کیا بات ہے یہ کیوں ہوتا نہیں؟ جسم عمر بڑھ رہی ہے، عمر تمہارا زیادہ ہو رہا اور یہ اعضاء کمتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ بات کیا؟ دیکھا، ہمیں سوچنا چاہیے خود اپنے جسم کے بارے میں کہ ہمارے جسم کی حالت ایسی کیوں ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی وجہ یہی ہے تاکہ تم عمر کی وجہ سے یہ نہ سمجھو دنیا میں بہت زیادہ رہنا ہے۔ جب تمہارے جسم کام نہیں کر رہا، ہاتھ پیر کمزور ہوتا چلا جا رہا، آنکھیں اور کان کمزور ہوتا چلا جا رہا، تو مجھے دنیا کے ساتھ میرا اب کیا تعلق رہا؟ اب تو دنیا سے جانا ہے میرے لیے، میرے آخری وقت ہے یہ سمجھ لے، میرے وقت یہ آخری عمر ہے، دنیا سے جانا ہے، اگرچہ کتنی عمر بھی ہو ایک دن یہاں سے نکلنا ہے، لہذا اس کے لیے تیاری کرو۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیات ہے، عام طور پر سورہ یاسین مسلمان جانتا ہے، دیکھو اسی میں فرمایا یہ آیات کریمہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جو عمر والا بن جاتا ہے اس کے جسم گھٹتا چلا جاتا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ نے کہہ کر یہ تنبیہ فرما دی، تم اس پہ غور کرو اور اپنے حالات سے جائزہ لو کہ دنیا میں تم کو زیادہ دیر رہنا نہیں ہے اور جانا ہے بہت دیر کے لیے، بہت لمبی مدت کے لیے آخرت میں۔ آخرت کی مدت کی کوئی انتہا نہیں، دنیا کی مدت کا انتہا ہے، تمہارا 60 سال عمر ہے، 70 سال عمر ہے، کام کا عمر وہ تو اس سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، اب نکما عمر ہوتا ہے،
60 سال کے بعد 70 سال کے بعد جو عمر ہوتی ہے، جسم کمزور ہونے کی وجہ سے، آنکھیں کان کمزور ہونے کی وجہ سے، ہاتھ پیر کمزور ہونے کی وجہ سے اب تو مجھے دنیا میں رہنا نہیں ہے، اب اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے فکر کرو، جتنا ہو سکے نیکی میں، نیک کام میں حصہ لو، جو کر رہے ہو، جو کر پا رہے ہو، آئندہ جا کر اور زیادہ عمر ہوگی، جو اس وقت کر سکتے ہو وہ بھی اس وقت نہیں کر سکو گے اور کمزور، ابھی تو کسی طرح چل کر معصیت آ پا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ گھر سے نکلنا مشکل ہوگا، راستے میں قدم رکھنا مشکل ہوگا، معصیت آنے تو دور کی بات ہے، اس وقت کا خیال کرو۔ انسان جو عقل مند ہوتا ہے وہ مستقبل کو، آگے کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے، راستہ چلتا ہے ایک آدمی لیکن آگے دیکھتا ہے، یہاں پر کوئی شامیانہ تانا ہوا تو نہیں ہے، کوئی جلسہ جلوس ہو تو نہیں رہا ہے، یہاں کوئی پولیس کا ہنگامہ تو نہیں ہے، ہنگامہ ہو تو پھر اس راستہ کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب دیکھتا ہے راستہ صاف ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو سیدھا آ جاتا ہے۔ دیکھا تو مستقبل کو دیکھتا ہے انسان، عقل مند انسان مستقبل کو دیکھتا ہے، پہلے سے نظر آ رہا شامیانہ، پھر بھی آ کر شامیانہ سے ٹکر لگا دے، ایسا نہیں کرتا، دور سے موڑ جاتا ہے، دور سے ہٹ جاتا ہے، کہتے اس راستہ سے آپ جانا نہیں ہے۔ تو ایسی طرح اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو سمجھایا، عقل والوں کو فکر کرنے کے لیے فرمایا، دیکھو افلا یعقلون، ہم نے تم کو ایک عقل دیا، عقل انسان کو صحیح راستہ کی رہنمائی کرتی ہے، تمہیں کس طرح رہنا ہے، کس طرح رہنا نہیں ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا کام کرنا نہیں ہے، تو اس کو رہبری کرتا ہے آپ کے عقل، تو عقل سے کام لو۔ اللہ نے فرمایا جب تمہاری عمر زیادہ ہو رہی ہے، جسم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اب عقل سے کام لو، افلا یعقلون، اب عقل سے کام لو۔ عقل سے کام لینے کا مطلب یہی ہے کہ آخرت کے کام میں جتنا زیادہ حصہ ہو سکے لیتے جاؤ، حصہ لیتے جاؤ، مستقبل کو دیکھو۔ اسی ایک بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا اور یہ دعا فرمایا، اللہم اجعل خیر عمر آخرہ، اے اللہ میری بہتر عمر آخری عمر کو بنا دے، میری عمر ابتدائی ہے، میری عمر جوانی کی ہے، میری عمر بڑھاپا کی ہے، یا اللہ میری عمر جب آخری عمر ہو اس کو بہتر بنا دے۔ جوانی میں، ابتدائی میں جو کچھ چاہے ہم کر سکتے ہیں، طاقت ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے، پکڑنا ہوتا ہے اور چلنا ہوتا ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آ جائے گا، آخری وقت آ جائے گا، چلنا بھی مشکل ہوگا، دیکھنا بھی مشکل ہوگا، سننا بھی مشکل ہوگا، پکڑنا مشکل ہوگا، اب اس کے لیے تیاری کرو۔ جب یہ پتہ چلے میرے پاس جو پونجی ہے، پیسے ہیں، 2 دن کے بعد اب ختم ہونے والا ہے، تو انسان پہلے سے دیکھ دیکھ کر اہتمام سے اس کو خرچہ کرتا ہے تاکہ اپنے آخر وقت تک ان پیسوں سے کام لے سکے۔ اس کا گھر جانا ہے، گھر دور ہے، پیسے کی ضرورت پڑے گی، ہر پیسے کم ہوتا جا رہا، اب وہ بڑے احتیاط سے زندگی گزارے گا۔ تو ایسی طرح اللہ تعالیٰ نے زیادہ عمر والوں کو خصوصی طور پر بتایا، اپنی عمر سے، اپنے جسم سے، اپنے ہاتھ پیر سے، عقل سے کام لو اور عبرت حاصل کرو، آخرت کے کام میں جو کچھ کر سکتے ہو کرتے جاؤ۔
آ کر تھوڑا قرآن پڑھ سکتے ہو، اللہ اللہ کر سکتے ہو، 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی نیک کام کر سکتے ہو، یا مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی طرف دھیان لگا سکتے ہو، اللہ کے گھر آ سکتے ہو، ان کے اندر کوتاہی نہ کرو، ان کے اندر جتنے زیادہ ہو سکے اہتمام سے حصہ لیتے رہو، تاکہ جو کچھ ہو سکے آپ سے ہو جائے اور آخرت میں کام آ جائے۔ آپ نے تو کتنے بار علماء کرام سے سنا ہوگا، ایک نیکی کے لیے پورے میدان حشر میں ایک اللہ کا بندہ ڈھونڈے گا اور تلاش کرے گا، ہر کسی کے پاس جائے گا، وہ کسی سے بھی ایک نیکی نہیں ملے گی۔ ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بھائیوں کے پاس جائے گا، دوست احباب کے پاس جائے گا، جاننے والوں کے پاس جائے گا، جن پر دنیا میں احسان کیا تھا بہت کچھ، ان کے پاس جائے گا، کہتے ایک نیکی مجھے دے دو، ایک نیکی کی وجہ سے میں روکا ہوا ہوں، ایک نیکی مل جائے گا میرے لیے نجات۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ایک نیکی سے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے وزن میں ڈال کر وزنی بنا دیا تو وہ کامیابی ہوگی۔ اس کامیابی کے لیے سب کے پاس جائے گا، جن سے بھی اس کا کوئی تعلق تھا، ماں باپ سے لے کر دوست احباب تک، مگر کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک نیکی، آج ایک نیک کام میں 10 نیکیاں ہیں۔ اس امت پر اللہ نے رحم فرما دیا، یہ امت محمدیہ ایک نیکی کرے گا، مسجد میں آ کر ایک قدم مار رہا، ایک قدم اٹھا رہا، ایک قدم سے چل رہا، تو ایک قدم پر 10 نیکی۔ دیکھو کتنے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا انبار لگا دیا، تاکہ یہ انسان اپنے آخرت کو اچھا بنا لے، آخری عمر کے لیے تیاری کر لے۔ ایسے نہیں جیسے ابتدا میں غفلت سے کام لیا، آخری عمر میں بھی غفلت سے کام لیتا رہے۔ نہیں بھائی، یہ آخری وقت بڑا ہوشیاری کا ہے، غفلت کا نہیں ہے۔ اس میں جتنے زیادہ ہو سکے اللہ کے دین کے کام کرتے جاؤ اور اپنے لیے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کرتے جاؤ۔ اور اللہ سے دعا بھی کرو، اے اللہ میری آخری عمر بہتر بنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔